الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین و مومنین یا علی مدد، آج 15 شعبان ہے اور 15 رجب ہے، تو اس میں آج جناب ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے، تو اسی کے حوالے سے ہم آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو آپ کی سماعتوں کی نظر انشاءاللہ جناب زینب کبریٰ کی ولادت سے شروع ہو کر اور آپ کی حیات کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اور نقیب فتح شاہ مشرقین بن کے اٹھی، نقیب فتح شاہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ آئی تھی پردے میں جو بنت پیمبر کی طرح، آئی تھی پردے میں جو بنت پیمبر کی طرح، کھل گیا سر تو فاتح خیبر کی طرح تھی۔ یہ جی جناب زینب کبریٰ، ان کی ذات مقدسہ، ان کا ویسے تو تعارف ممکن نہیں ہے انسان کی زبان سے، ان کا تعارف کروا کوئی نہیں سکتا۔ اس میں اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آج اگر مسلمان مساجد میں بارگاہوں میں اپنی مکتب فکر کی عبادت گاہوں میں اللہ وحدہ لا شریک اس کے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اسلام کے اوپر اپنے طرز کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج اگر اسلام زندہ ہے تو وہ کربلا کی وجہ سے، اور کربلا اگر زندہ ہے تو وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے۔ ہاں، تو اس میں ان کے فضائل اور ان کے مصائب اور ان کی جو تعارف ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال جتنی توفیق ہے اتنا جو لکھا ہے محدثین نے ہم تو وہی پڑھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو تعارف ہے اور آپ کے حوالے سے جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کے والد محترم جناب وسیع رسول خلیفۃہ بلا فصل جناب علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ جناب بنت پیمبر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی ہی سماحیات میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اگر خداوند تعالی حضرت علی علیہ السلام کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے خلق نہ کرتا تو حضرت آدم سے لے کر ان کے بعد کے ہر انسان تک آپ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اور اس میں پھر آپ کے لیے جو جی سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب 21 رمضان کو مولا امیر کی شہادت کا دن ہے نا، تو اس دن جناب علی علیہ السلام آپ نے دوسروں کو نصیحت فرمائی، جناب حسنین کریمین کو، جناب عباس کو اور اپنے بیٹوں کو، تو وہاں پر آپ نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اکیلے بلایا۔ اور جناب زینب کبریٰ کے بارے میں لکھا جاتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جی آپ نے اپنے بابا کے کاندھے پر سر رکھا تھا اور سر جھکایا تھا، اور سرکار دو عالم کے پیارے وسیع جناب علی مرتضیٰ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کی، اسلام کی خاطر طرح طرح کے مصائب کو برداشت کیا، نور علی نور ہوتے ہوئے دنیا والوں کی باتیں سنی۔ جی نور علی نور ہوتے ہوئے دنیا والوں کو کیا پتا کہ انہوں نے علی کو برا کہا یا اللہ کو برا کہا، دنیا والوں کو اس کی کیا معرفت۔ بہرحال تو جب سرکار ان سے علیحدہ میں گفتگو کر رہے تھے تو اس پہ تاریخ خاموش ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے تھے تو دیکھنے والے دیکھے کہہ رہے تھے کہ جناب زینب ہاں میں سر ہلا رہی تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ تو اس پہ کچھ چیزیں یہ ملتی ہیں
کہ جو ایک بات تھی کہ جناب زینب نے جب کربلا میں دربار میں شام کے دربار میں جانے لگی تو آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھی، تو جناب سجاد نے پوچھا اماں آپ تھک گئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے کسی کا انتظار ہے، کیونکہ تب میرے ساتھ ایک وعدہ ہوا تھا کہ جب دربار میں جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تو پھر یکدم آپ کھڑی ہوئی، تو پھر آپ نے جس لہجے میں یزید کے دربار میں گفتگو کی تو دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا کہ آج زینب کی شکل میں علی گفتگو کر رہے ہیں، وہی لہجہ ہے، وہی انداز ہے۔ اور وہیں پر آپ نے جب کہا تھا نا خاموش، تو دنیا کی ہر چیز رک گئی تھی۔ جب دربار یزید میں جناب زینب بات کرنا چاہتی تھی نا تو یہ اذانیں دینا شروع کر دیتے تھے، اذانیں دیتے تھے۔ تو بی بی نے صرف یہ کہا تھا خاموش، اونٹوں کے گلوں میں جو ٹلیاں تھی وہ بھی رک گئیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی وہیں پر خاموش ہو گئے کہ ہر دنیا کی چیز خاموش۔ یہ زبان سے نکلا ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کن علی کن کے مظہر ہے۔ اچھا جی آگے چل کے تو آپ علیہ السلام کی جو 5 اولادیں ہیں تو جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہیں، آپ کے انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں جناب حسن، جناب حسین علیہ السلام، جناب محسن علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ اور جناب زینب صغریٰ یعنی کہ ام کلثوم۔ اچھا جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ دونوں کا نام زینب تاریخ میں لکھا ہے اور ان کی بیٹی ہے کلثوم۔ ام کلثوم کا مطلب ہے کلثوم کی ماں، لیکن یہاں پہ کچھ ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ بی بی کلثوم بے اولاد تھی، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تاریخ کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اگر اس آیت کا مصداق آل محمد کی ذات مقدسہ ہے تو پھر جناب کلثوم اس سے باہر نہیں ہے جی، آپ کی اولاد تھی اور آپ کی نسل بھی چلی۔ اچھا آگے چل کے یہ اور ٹاپک ہے بہرحال۔ اچھا جی آپ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب دنیا میں تشریف لائیں تو آپ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جی اس میں ایک اور حدیث کا اضافہ کرنا چاہوں کہ جو لکھی ہوئی ہے کہ اسی جناب زینب کبریٰ کے باب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمانے علی شان، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کو خلق نہ کرتا، اور اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہ کرتا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا، تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اس بات کا آگے چل کے جوڑ جو بنتا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خلق نہ کرتا۔ اچھا یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا وجود مقدس کائنات کا محور اور عالم خلقت کے وجود میں آنے کا سبب ہے جی بالکل، یعنی کائنات کا کل وجود ہی قائم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وجہ سے ہے۔ اچھا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کی ولادت کے بارے میں تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن قول مشہور یہ ہے کہ آپ ہجرت کے 6 سال جمادی الاول کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ آپ امام حسین علیہ السلام سے 2 سال چھوٹی ہیں۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ آپ ہجرت کے 6 سال ماہ شعبان میں پیدا ہوئی اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت آپ کی عمر 5 سال تھی۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا تیسرا بچہ دنیا میں آیا اور خاندان نبوت اور رسالت کی رونق میں اس مبارک مولود کی آمد سے مزید اضافہ ہوا۔ اچھا جی آپ کے نام کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں۔ خاندان نبوت میں یہ رسم تھی کہ بچے کا نام خدا خاندان کا بزرگ رکھا کرتا تھا۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی تو پیغمبر اکرم سفر پر تھے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ یا علی بابا سفر پر ہے، ہم اس بچی کا نام کیا رکھیں؟ حضرت علی نے جواب دیا میں اس بچی کا نام رکھنے میں آپ کے والد گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہیں کروں گا، حضرت کے واپس آنے تک صبر کروں گا تاکہ آپ اس بچی کا نام رکھیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے رسول اکرم کے سفر سے لوٹنے کا انتظار کیا۔ رسول اکرم جب مدینہ واپس آئے تو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ خدا نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بیٹی عنایت کی ہے، آپ اس کا نام معین فرمائیں۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا فاطمہ کے بچے میرے بچے ہیں لیکن ان کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے۔
علی کو نام رکھنے کا کہا تو وہ کہتے ہیں میں نبی کے آگے سبقت نہیں کروں گا. نبی کو نام کا رکھنے کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں, یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے. جی ہاتھ میں ہے. میں انتظار کروں گا یہاں تک کہ خدا اس مولود کا نام معین کرے, یعنی وہی آئے تو اس کا نام لکھا جائے گا, رکھا جائے گا. اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا خدا نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا اس بچی کا نام زینب رکھو کیونکہ ہم نے یہ نام لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. یہ نام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوزاد کو میرے پاس لاؤ, یعنی بچی کو میرے پاس لاؤ. بچی کو آپ کے پاس لایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو آغوش مبارک میں لیا اور چومتے ہوئے فرمایا میں حاضرین اور غائبین سے وصیت کرتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اس بچی کا احترام کرنا. نبی مکرم نے ہر موقع پہ اپنی آل کے بارے میں لوگوں کو بتایا, میری اس بچی کا احترام کرنا. یاد رہے کہ یہ بچی خدیجہ سے, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شباہت رکھتی ہیں, یعنی ان کا جو لہجہ اور ان کا جو نظر آنے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح تھی. جی ہائے, یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض روایت کے مطابق حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کے بعد سلمان مسجد نبوی میں آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک خبر سے آگاہ کیا اور آپ کو مبارکباد دی. یہ خبر سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا اور فرمایا اے سلمان, خدا کی طرف سے جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ اس نومولود کے رنج و غم اور مصائب بے شمار ہیں, بے شمار ہیں. وہ کربلا کے غم انگیز مصیبتوں میں گرفتار ہوگی. یہی میرے گریہ کرنے کی علت ہے, یہی میری گریہ کرنے کی وجہ ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی جناب خدیجہ سے شباہت کے متعلق حضرت علی علیہ السلام سے بھی نقل ہوا ہے. چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ جب اشعث بن قیس نے, یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے جی, اس پہ کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ ایک بندے نے جناب علی سے جناب زینب کے لیے رشتے کی کا کہا تھا تو حضرت علی نے نہ نہیں کی, بلکہ آپ نے اپنی تلوار سونت کر نکال کر کہا تھا خدا کی قسم آگے سے اگر تم لوگوں میں سے کسی بندے نے اس طرح کی بات کی اس میری معصومہ بیٹی کے بارے میں جو اللہ کا نور علی نور ہے, جس کا نام لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے, جس کا نام خود خدا رکھتا ہے, اس کے بارے میں اگر کسی اور نے اس بارے میں بات کی تو میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا. جی یہ دیکھیے یہ صداقت کا مقام ہے. اچھا, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ لفظ بڑے سخت ہے جی. اچھا, خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے, اگر دوبارہ تو نے یہ بات کہی تو تیرا جواب تلوار سے دوں گا. تیری اوقات کیا ہے, تیری اوقات کیا ہے کہ تو زارا کی یادگار کا ہمسر اور ہم کلام بنے, تیری اوقات کیا ہے. جی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ سے مشابہ تھی جن کا نام ام کلثوم تھا. جی اس کے بعد جناب سنیے گا کہ اس میں ہم نے 3-4 چیزیں جو پڑھی ہیں وہ قابل غور چیزیں ہیں, ذرا اس پہ تھوڑی سی غور کرنے کے بعد ہم آگے چلیں گے. کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے کہ باپ کا کام ہے, باپ پہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا مطلب اچھا نام رکھے, اچھا نام رکھے تاکہ وہ اپنے نام سے پہچانا جائے. اور یہاں پہ جناب زینب کا نام کون رکھ رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر بھی وہی کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد آپ کا نام زینب سلام اللہ علیہ لوح محفوظ میں درج ہے جو ملکوتی مقامات میں سے اعلیٰ مقام ہے, جسے حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اسم گرامی خدا کے عرش کی زینت ہے. اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا نام مبارک بھی لوح محفوظ کی زینت ہے. جی آگے جی کلمہ زینب کے بارے میں اب تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. کلمہ زینب سلام اللہ علیہ 2 کلموں کا مرکب ہے, ایک زین اور ایک آب. اس کے معنی ہے باپ کی زینت, اس کے معنی ہے باپ کی زینت, ماں ام ابیہا اور بیٹی باپ کی زینت. جی آگے سنیے گا جی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا یہ نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ آپ کا کردار آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام کے لیے باعث سرفرازی اور فخر ہوگا, اور آپ کا وجود حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے فخر کا باعث ہوگا. اسی وجہ سے حضرت علی حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر فخر کرتے تھے. اچھا, دوسرے الفاظ میں
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں کے لقب سے تھی، چونکہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اسلام کی ماں تھی اور آپ نے پیغمبر اکرم کے دین کو پروان چڑھایا اور اپنی کوششوں سے اسلام کے استحکام اور پھیلنے کا سبب بنی۔ اسی طرح آپ کی بیٹی سلام اللہ علیہا بھی زین ابیہا یعنی اپنے باپ کی زینت، آپ نے اپنے علم اور عمل کے ذریعے اپنے والد کی تابناک زندگی کی زینت بنی جو حقیقی اسلام کا کارمل نمونہ تھیں۔ جی یہ دو جو معزز مقدس ہستیاں، معصوم ہستیاں جناب فاطمہ الزہرا اور آپ کی بیٹی جناب زینب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا، ایک نے شروع کیا اور منافقین کے چہروں کو بے نقاب کیا، شروع کے منافقین کے چہروں کو بے نقاب کیا، اور آپ کی بیٹی نے جب اسلام کے اوپر کالی آندھی چھا گئی تھی نا، اس وقت بھی منافقین کے چہروں کو بے نقاب کر کے اسلام کے پودے کو پروان چڑھایا، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی قربانی دے کر، ان کا خون دے کر۔ آج اگر ہم لوگ یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں نا تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ جی اچھا جی، اب اس میں بعض علماء کا جو رمز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بہت کچھ ہے، ان کے ناموں میں بھی بڑے اسرار ہیں۔ اچھا، آپ کے نام کا پہلا حرف ہے جی زے، آپ کی والدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ ہے زے سے، یعنی کہ یہ دیکھیں اب پنجتن پاک آئمہ معصومین کی خصوصیت کا مظہر ہے جناب فاطمہ الزہرا کی بیٹی جناب ثانی زہرا۔ جی زے جو ہے وہ جناب زہرا کی طرف اشارہ ہے، اور یہ آپ کے والد حضرت علی کی طرف اشارہ ہے، اور نون آپ کے حسنین کریمین بھائیوں کی طرف اشارہ ہے، اور بے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کے نام میں بے کی طرف اشارہ جو ہے وہ آپ کے والد کی زینت ہونے کا بھی اشارہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ خدا کی طرف سے آپ کا نام رکھا جانا اور لوح محفوظ پر آپ کا نام لکھا جانا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ کے نام کی عظیم معنوی حیثیت ہے، اور آپ ایک جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا پنجتن پاک کے کمالات اور مجموعہ اور گلستان نبوت کا ایک پھول تھی اور مظہر تھی آپ۔ جی اچھا جی، اب اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لغت میں اس کا فیروز آبادی کتاب کے قاموس میں لکھا ہے کہ زینب کے معنی فربا اور عظیم درخت، خوبصورت چہرے اور خوشبو کے ہیں۔ اب ان کو ذرا غور کیجئے گا، اس طرح اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کا نام لوح محفوظ پر ہو اور جس کا نام خود خدا وحی کے ذریعے اپنے نبی کو تعلیم فرمائے، اس کو اب اس کے نام کے آگے جو ہے نا جی اس طرح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پنجتن پاک کا جو گھرانہ ہے نا، ان کی خوشبو، ان کی تعلیمات، ان کا علم، ان کا عمل اسی جناب زینب کبریٰ کی شخصیت کے سائے میں آگے چلائیں گے۔ جی سیدھی سی بات ہے کہ جو تبلیغ کربلا کی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کی ہے کربلا کے بعد، اور کربلا کو زندہ کی ہے، جی اس میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاؤں کہ مورخ و یا مقتل نگار وہ بخوبی جانتا ہے کہ اسلام کی بقا کا پہلا خطبہ ماں نے مدینے میں پڑھا، جی ماں نے مدینے میں پڑھا، اور آخری خطبہ بیٹی نے شام کے ایوان میں سنایا، جس کے اثر سے منافقت کی بنیادوں پہ کھڑے قصر یزیدی میں دراڑیں پڑ گئی، اور شہادت حسین کا پیغام ان دراڑوں سے نکل کر پورے عالم کے گلی کوچوں میں ہر فرد تک پہنچ گیا۔ اچھا، اتنا بڑا انقلاب لانے والی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ سین مرتضیٰ میں پروان چڑھنے والی تربیت زہرا کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ مدینہ واپسی کے بعد آپ نے انقلاب امام حسین کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا، لہذا ان ایام میں آپ کی زندگی کو جاننا اور سمجھنا ضروری اس لیے ہے کہ جب آپ مدینہ واپس آئیں تو آپ نے کچھ شعر پڑھے تھے، وہ مصائب کے جملے ہیں کہ جن کو سن کے بندے کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ آپ کے مصائب اتنے طویل ہیں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ارادہ ہے کہ ہم پڑھیں، کچھ جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ تو یہ اتنا سا تھا کہ ذات زینب کی ایسی ذات ہے
کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آپ کی ذات کے بارے میں سمجھنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے، کہ نور خود لوگوں کے کوڑے کھاتا گیا ہے، نور علا نور لوگوں کے نیزے اپنے سر میں کھاتا رہا ہے، نور علا نور بے ردا شام کی گلیوں میں پھرتا رہا ہے، نور علا نور لوگوں کے مجمعوں میں، شرابیوں کے مجمعوں میں کھڑا رہا ہے، نور علا نور خود جب زخموں کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا تھا تو اپنی کونیوں کے بل جس طرح امام حسین علی اصغر کی لاش پر گئے تھے اسی طرح چلنا شروع کر دیتا ہے۔ نور علا نور خود مدینے میں آ کر حسین کی شہادت بیان کرتا ہے، نور علا نور وہ مجلس برپا کرتا ہے کہ جس کی عزاداری کی رمز قیامت تک جاری رہے گی، نور علا نور خود محمل کی لکڑی کے ساتھ اپنا سر مارتا ہے اپنے بھائی کے غم میں اور اپنا خون بہا کر آج کے عزاداروں کو سبق دیتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و مولا غازی آپ کو عزت دے یا علی مدد۔